حضرت یزید الرقاشی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی عابد کے پاس حاضر ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمام گھر والے اس کے گرد جمع ہیں اور وہ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں آخری سانس لے رہا تھا۔ اس عابد کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد نے رونا شروع کر دیا۔ عابد نے پوچھا، ابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا تیری اس حالت کو دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ آج کے بعد میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا اور آپ کے بعد میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ اس کے بعد عابد کی والدہ نے رونا شروع کر دیا تو اس نے پوچھا کہ میری امی آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ بیٹا تیری جدائی اور تیری موت کے بعد کی وحشت اور گھبراہٹ کو سوچ کر رو رہی ہوں۔ پھر عابد کے بیٹے بیٹیوں اور بیوی نے چیخنا شروع کر دیا۔ عابد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ابا جی ہم آپ کے بعد یتیم ہو جائیں گے۔ آج کے بعد ابا جی کس کو کہیں گے؟ اپنی ضرورتیں کیسی پورے کریں گے؟ کوئی محلے کا لڑکا ہمیں مارے گا تو کس کے پاس شکایت لے کر جائیں گے اور کون ہماری مدد کے واسطے آگے بڑھے گا؟ بیوی نے کہا، میرے سرتاج میں تیرے بعد ان خوبصورت کمروں میں تنہا کیسے زندگی گزار سکوں گی؟ تمہاری آمد کے انتظار میں کہ ابھی آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے، وہ آتے ہی ہوں گے، یہ کہہ کر پورا دن گزار لیتی تھی۔ آپ آ جاتے تو سارے دن کی تکان دور ہو جاتی تھی۔ اب آج کے بعد آپ کبھی گھر واپس نہ آئیں گے۔ اب آپ کی جگہ یہ تکان اور آہذاریاں ہمیشہ کے لیے میری ساتھی بن جائیں گی، جو مرتے دم تک میرا پیچھا نہ چھوڑیں گی۔ تمہارے بعد میرا کون ہے جس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھوں گی؟ اور کون ہے جس کو میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ یہ میرے شوہر ہیں؟ سب کی آہ بکا اور آہذاریاں سن کر عابد نے کہا، مجھے بٹھا دیجئے۔ گھر والوں نے عابد کو سہارا دے کر بٹھایا تو اس کو خطاب کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے سب میری دنیا ہی کے رونے رو رہے ہو۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو میری آخرت کی بھی فکر ہو کہ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، منکر نکیر کے سوال کا کیا جواب دے سکوں گا، اور قبر کے گھڑے میں میرے ساتھ تنہائی میں کیا گزرے گی، پیاس کیسے بجھاؤں گا، اگر سانپ یا بچھو سے سامنا ہوگا تو کس کو مدد کے لیے پکاروں گا۔ تم میں سے کوئی اس بات پر نہیں روتا کہ کل میں اللہ کے سامنے کیا توشہ لے کر حاضر ہوں گا جس سے میرا چھٹکارا ہو سکے۔ میری ہونے والی زندگی کسی کو فکر نہیں۔ بس اتنی بات کہی اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائی، مر جانے کے بعد تمہارے اور ہمارے حالات کچھ اس طرح باقی رہ جاتے ہیں۔ ذرا اس کو بھی سن لیجئے، جلد ہی دنیا تمہارا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں داخل کر دے گی۔ احباب و اقربا چند روز تجھے خوب یاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ بیوی چند روز سوگوار رہے گی، اس کے بعد حالات کی تبدیلیاں اسے تازہ بشاغل میں الجھا دیں گی۔ بچے بہت یاد کریں گے، مگر رفتہ رفتہ ان کے ذہن سے تمہارا نقش مٹ جائے گا۔ طوفان باد و باراں حسب دستور تمہاری قبر کی بلندیوں کو ہموار کر کے تمام نام صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور نصف صدی گزرنے پر اس بات کا بارو کرنا دشوار ہوگا کہ تم کبھی دنیا میں بھی تھے۔ دوستو، دنیا پیٹھ موڑ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ تم آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ آج کا دن کام کا ہے، حساب کا نہیں، اور کل کا دن حساب کا ہوگا، کام کا نہیں۔ دن سے دور آج جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے شیطان دشمن کو خوش اور رحمان کو ناراض کر رہے ہیں، اگر اس کی پاداش میں کل ہم سے یہ پوچھ لیا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ سو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ کیا اس کا کوئی جواب ہمارے پاس ہے؟ بس ہمیں بھی چاہیے کہ مردوں کے پڑوس میں جانے سے پہلے امت محمدیہ کے اس آبد جیسی فکر و آخرت اپنے اندر پیدا کر لیں، تاکہ بخشش کا کچھ سامان بن جائے۔ یہ زمانہ غفلت کا زمانہ ہے، لوگوں کے دلوں پر دنیا غالب ہے اور اپنی قیمتی زندگی حصول مال و دولت، حصول رزق اور حصول جاہ میں لگا رہے ہیں اور موت کو بھول چکے ہیں۔ اس بات کا ذرا خیال نہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا۔ لہٰذا عقل مند وہ ہیں جو موت سے قبل اس زندگی میں توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتنی دلہنیں ایسی ہیں کہ ان کو ان کے دلہوں کے واسطے سجایا جاتا ہے، اور ادھر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ اسے دلہن ہی کی حالت میں دبوچ لیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا دلہن کو لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک یا دونوں ہی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور موت کی آغوش میں جا چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دلہا اور دلہن کی سہاگ رات کی یہ رات سوگ اور قبر کی رات بن جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ دلہن کے عزیز و رشتہ دار اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، منکر و نکیر دو فرشتے قبر میں اس سے حساب کے لیے آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ولیمے کا دن سوگ کا دن بن جاتا ہے۔ اے زندگی کے مسافر، تو حدود کو پھلانگ چکا ہے، اپنی مصیبت پر رو، ایسا نہ ہو کہ تو مردوں میں ہو جائے۔